Assalamu alaikum. My name is Abdul Rafi and I'm student of Comsat University, Islamabad, WA campus. And my topic for the given project is regarding the policies of Ziaul Haq 1977 to 1988. So we'll discuss the biography of Ziaul Haq or Islamization, economic reforms, political reforms, foreign policy and judiciary reforms as well. ضیاء الحق صاحب پنجاب کے ایک ریلیجیس فیملی میں پیدا ہوئے. آپ نے دہلی کی ایک یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی. جولائی 1977 کو آپ نے پاکستان میں ماشاء اللہ لگایا اور اس کے بعد آپ پاکستان کے چھٹے پریزیڈنٹ بنے. آپ نے دونوں جنگیں 1965 کی جنگ اور ورلڈ وار 2 بھی لڑی اور اسی طرح اسلامائزیشن کا کنسیپٹ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈیوس کروایا. بقول آپ کے کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس لیے اس کے قوانین اسلامک ہونے چاہیے. اسی وجہ سے آپ نے چند اسلامی دفعات نافذ کی جو ہم آگے ذکر کریں گے. اسی طرح ماشاء اللہ اور 1984 سے پہلے آپ مسلمانوں کے یعنی پاکستان کے ان الیکٹڈ لیڈر تھے، لیکن آپ نے ایک ریفرینڈم کروایا اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں عوام نے آپ کو اپنا صدر چن لیا. اس کے بعد 1988 میں جا کے آپ نے 8th امینڈمنٹس کے تحت جنیجو گورنمنٹ کو ڈسمس کیا، چونکہ اس امینڈمنٹ میں یہ موجود تھا کہ صدر کو یہ پاور دی گئی کہ وہ جب چاہے PM کی کابینہ کو ختم کر سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے جنیجو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تھا. اور اسی طرح آپ کی ڈسمس کرنے کی ریزن یہ بنی چونکہ ڈفرینس آف اوپینین تھا ان دا میٹر آف اوجری کیمپ. تو اس وجہ سے آپ نے جنیجو کو ڈسمس کیا اور کیونکہ آپ اس حادثے کی مکمل پیشن گوئی کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے آپ نے جنیجو گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کی وفات ایک پلین کریش میں ہوئی. تو آئیے چلے نظر ڈالتے ہیں کہ جو آپ نے ضیاء الحق صاحب نے جو پالیسیز بنائی تھی. تو سب سے پہلے تو چونکہ آپ نے اسلامائزیشن کا کنسیپٹ کو انٹروڈیوس کرنے کی تاکید بھی کی اور اس کی وجہ سے آپ کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے اور اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے. ان کے مطابق کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اس لیے اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو آرڈیننس تھا وہ حدود آرڈیننس رکھا گیا، جس میں یہ سزا رکھی گئی کہ جو چوری کرے گا اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور جو زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کے بعد شریعت کوڈ نافذ کیے گئے کہ جس میں ججز سے یہ عہد دیا گیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قرآن اور سنت کے سامنے رکھ کے اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. نمبر 3 پہ زکوٰۃ کانفرنس. تو تمام سرکاری شعبوں میں کام کرنے والے سرکاری ملازموں کی 2.5% زکوٰۃ کاٹی جائے گی، جو کہ سینٹرل زکوٰۃ فنڈ میں جمع کر کے مستحق لوگوں میں تقسیم کی جائے گی. اسی طرح پاکستان اور اسلامیات کی تعلیم میٹرک لیول پہ لازم کر دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ احترام رمضان کے نام سے، سینکٹی آف رمضان کے نام سے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا کہ جس میں ایسا شخص جو رمضان کے مہینے میں جو روزہ دن میں کچھ کھاتے پیتے نظر آئے گا تو اس پر جرمانہ کیا جائے گا. اور ظہر کی نماز سرکاری اداروں میں لازم قرار دی گئی کہ ظہر کی نماز تمام سرکاری اداروں میں ادا. آئیے ذرا پولیٹیکل ریفارمز پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھٹو صاحب نے 1976 مارچ 1976 میں ضیاء الحق صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا. چونکہ بھٹو صاحب اس دوران پرائم منسٹر تھے، لیکن سال ہی بعد 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق صاحب نے مارشل لاء لگا دیا. مارشل لاء لگانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے اختلاف کی وجہ سے آپ نے مارشل لاء لگایا اور یہ عہد کیا کہ 90 دن بعد دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے. لیکن ایسا نہ ہوا. جب مقررہ وقت یعنی 3 ماہ گزرے تو آپ نے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ہم تمام پولیٹکس کو کی اکاؤنٹیبلٹی چیک کرتے ہیں کہ جو کہ کرپٹ برے پولیٹکس ہیں ان کو کک کرتے ہیں تاکہ نئے پولیٹکس اور اچھے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ہم انٹروڈیوس کروائیں. اس کے بعد 1981 میں ضیاء الحق صاحب نے جو کہ ایک ان الیکٹڈ ٹائپ آف پریزیڈنٹ بنے ہوئے تھے اس وقت، آپ نے ایک مجلس سے شورا قائم کی جس میں یہ طے پایا کہ
ملک کے جتنے بڑے فیصلے ہوں گے وہ تمام باہمی مشاورت سے کیے جائیں گے، جس میں آپ نے جس نے علماء کو لیا اور بھی کافی زیادہ لوگوں کو، اسمبلی کے لوگوں کو شامل کیا اس میں. جیسا کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپ 1984 سے پہلے آپ ان الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، لیکن 1984 میں آپ نے ایک ریفرینڈم پاس کروایا اور اس ریفرینڈم کے نتیجے میں آپ کو ملک کا صدر منتخب کیا گیا. اور پھر یوں 1988 میں جا کر آپ نے ایک امینڈمنٹ کے تحت جنیجو گورنمنٹ کو بھی ڈسمس کیا تھا، جو کہ ہم اوپر ڈسکس کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نظر ڈالتے ہیں اکانومک ریفارمز پر. چونکہ معیشت کسی بھی ملک کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے ضیاء الحق صاحب نے سب سے پہلے تمام انڈسٹریز کو ڈی نیشنلائز کیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے انٹرسٹ لیا اور وہ بے دخل اس میں انوالو ہوئے، اور انہیں اس کے ذریعے کافی جابس بھی ملی اور انہیں اچھا روزگار مہیا کیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ضیاء الحق نے لینڈ اونرز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، جس کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی امپروومنٹ آئی، جو کہ 4.1% تھی گروتھ. اور جیسا کہ ایگریکلچر کا ہمارے معیشت میں ایک اہم کردار ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ضیاء صاحب نے تمام کسان طبقے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے اور انہیں کافی سہولیات بھی میسر کی. اور پھر اسی طرح کسانوں کو لون بھی دیے گئے، جس کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر میں کافی امپرومنٹ آئی. اس طرح بعد میں دوبارہ ضیاء الحق صاحب نے تمام کارخانوں فیکٹریز کو بھی ڈی نیشنلائز کیا، جس کی وجہ سے فورن سے بھی ورکرز کافی تعداد میں پاکستان آئے اور پاکستان کے بھی غریب لوگوں کو روزگار مہیا ہوا اور ایک یوں پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی. اور اس سال سالانہ ترقی کی جو اوسط ہے وہ 6.6 NM ریکارڈ کی گئی، اور یہ تقریباً پاکستان میں ایوب خان کے بعد سب سے زیادہ معاشی ترقی کی اوسط ریکارڈ کی گئی ہے. بعد ہیں فورن پالیسیز میں جیسا کہ آپریشن اینڈ سائیکلون کے تھرو پاکستان سوویت افغان وار میں انوالو ہوا، اور اس کے لیے USA پاکستان کو ہر طریقے کی مدد دیتا تھا، جس سے مجاہد لوگوں کو تیار کر کے پاکستان افغانستان میں بھیجتا تھا، جہاں وہ سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑتے تھے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ انڈیا سے تو ہمارے تعلقات ویسے ہی تنازع کشمیر کی وجہ سے بحال نہیں ہو سکے، اور اس دوران ضیاء الحق صاحب کے پیریڈ میں ہی کشمیر کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی کچھ خاص نہ تھے. جوڈیشری ریفارمز، عدلیہ نظام. ضیاء committed himself to enforce his interpretation of نظام مصطفیٰ to establish an Islamic state and enforce شریعہ law. تو ضیاء نے یہ تاکید کی تھی کہ مکمل ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کیا جائے اور ایک اسلامک اسٹیٹ کو چلایا جائے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور اسی طرح اس میں بہتری لائی گئی کہ ججز سے عہد لیا گیا کہ وہ فیصلے قرآن اور سنت کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کریں، تو جس کی وجہ سے ایک اسلامی نظام قائم کیا جا سکے. ڈیتھ، ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 19 اگست 1988 میں وہ ایک پلین کریش کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی. اور ان کی قبر پاکستان میں شاہ فیصل ماسک کے ساتھ ہی موجود ہے.